السلام علیکم، لائف ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ غزہ جنگ، 10,000 فلسطینی مصر کے علاقے شمالی نشا میں داخل۔ غزہ کی پٹی میں 4,000 فلسطینی پھنسے ہوئے ہیں۔ حیدرآباد اور میرپور خاص ڈویژنل کمشنرز کا انسداد پولیو کے لیے ماتحت ڈپٹی کمشنرز اور ضلعی صحت افسران کو 100% نتائج کا ہدف دے دیا گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے عرس پر آنے والے بچوں کو پولیو کی خوراک پلانے کے لیے ٹاسک فورس کا قیام۔ 26 فروری سے شروع ہونے والی مہم کے لیے منصوبہ بندی طے کر لی گئی۔ لاڑکانہ میں سگ گزیدگی بے قابو، ایک ہی روز میں کتوں کا بچوں سمیت 20 افراد کو کاٹنے کے واقعات۔ ویر بالا ریکارڈ برف باری، سیاحوں کا رخ لواری ٹنل کی طرف ہو گیا۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے دنیا کی 50% آبادی کو خسرے سے متاثر ہونے کے خدشے کا اظہار۔ بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے تیزی سے کام کرنے کی ضرورت پر زور۔ کوئٹہ شدید سردی کی لپیٹ میں۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ ناظرین کرام، آج کی تجزیاتی رپورٹس اور دیگر خبروں میں سانحہ لیاقت آباد ہسپتال، سندھ پبلک سروس کمیشن، سندھ کی طبی جامعات، منشیات اور مخرب اخلاق پروگراموں کی زد میں قومی اور وادی مہران کا سیاسی منظرنامے پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، سانحہ لیاقت آباد سرکاری ہسپتال میں جھلس کر جاں بحق ہونے والوں کے لیے اس ہسپتال کے ان کے ساتھی اور ایم کی ہیلتھ کمیٹی کی جانب سے غم زدہ خاندان کی بحالی کے لیے بھرپور کوششیں جاری ہیں، جس میں ایم کی ہیلتھ کمیٹی کی جانب سے کل دعائیہ تقریب میں جو بینرز آویزہ کیے گئے تھے، اسکرین پر پہلے آپ اس کے عکس کو ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے یہ بینرز دیکھے، جبکہ LDN کی تحقیقاتی کمیٹی نے رپورٹ دی ہے کہ ہسپتال کی ٹوئٹا ایمبولینس طویل عرصے تک محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار کی ہدایت پر اربوں روپے کی کرپشن کے سنگین الزام میں ملوث ڈاکٹر عاصم حسین کے نیب کیسز میں سالوں نیب حکام کے پاس رہی، جو انہیں نیب کی پیشی کے دوران ڈاکٹر عاصم حسین کو دیے مذکورہ ایمبولینس ان کے کارنوائی میں شامل ہوتی تھی، اور چند ماہ پہلے ہی یہ واپس اسپتال میں آئی ہے۔ تاہم سابق مشیر صحت فیصل ملک کے دور میں لیاقت آباد ہسپتال کو جو 2 مرسیڈیز ایمبولینسز دی گئی تھیں، اس میں سے صرف اب ایک ہی ایمبولینس یہاں موجود ہے، اور جو ہے تو وہ اپنی اصل حالت کے بجائے معلوم یہ ہوا ہے کہ اس کے انجن، ٹائر اور بہت کچھ اس کا اپنا اوریجنل اس ایمبولینس میں نہیں بتایا جاتا ہے، جبکہ مذکورہ ایمبولینسز مریضوں سے زیادہ ملازمین کے بچوں کے استعمال میں بتائی جاتی ہیں، اور ان ایمبولینسز کے پیٹرول کے علاوہ جنریٹر کا ڈیزل کے بجٹ کا خاصا حصہ بندر بانٹ کی نظر ہو جاتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ باقی کل۔ جبکہ سندھ کی طبی و دیگر سرکاری جامعات طالبات کے لیے غیر محفوظ ہونے کے علاوہ طلبہ و طالبات میں منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان، جامعات میں غیر ضروری سیاسی مداخلت اور حکومتی ارباب اختیار کی بیجا فرمائشوں کے نتیجے میں مثالی انتظامیہ کا فقدان ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں لاڑکانہ، نواب شاہ، خیرپور اور حیدرآباد کی جامعات کی طالبات کی پراسرار اموات تاحال معمہ، اور طالبات ہاسٹلز میں انتظامیہ کے عملے کے اوباش لوگوں کی غیر اخلاقی حرکتیں رپورٹ ہوتی رہتی ہیں، ان عناصر کے خلاف کارروائی کے بجائے اب ڈائی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے اوجھا کیمپس میں فول پروف سیکیورٹی کے دعوے کے باوجود
طلبہ و طالبات میں منشیات کے استعمال نے یونیورسٹی کی انتظامیہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آپ پہلے منشیات کے استعمال کے حوالے سے فوٹیج اور ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے یہ فوٹیج اور ویڈیو دیکھی، اس کے بعد ہم نے یونیورسٹی کے افسر تعلقات عامہ سے حقائق جاننے کے لیے رابطہ کیا تو انہوں نے اس سلسلے میں جاری تحقیقات کے بارے میں بتاتے ہوئے یونیورسٹی میں آنے جانے والے ایک بائیو انجینئر سید علی کا اعترافی بیان پر مبنی ہمیں یہ ویڈیو فراہم کیا جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جو کہ تقریباً 6-8 ماہ پرانی تھی، جس میں میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ ڈاؤ اوجھا کے کیفیٹیریا میں موجود تھا۔ میں جن دوستوں کے ساتھ تھا ان کا بھی تعلق اوجھا کیمپس سے نہیں تھا، لیکن ہم وہاں پہ بیٹھ کے ٹک ٹاک بنا رہے تھے اور ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے وہ اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم ڈاؤ میں جیسے کوئی منشیات کا استعمال ہوا ہے، لیکن تمام کیمروں کی موجودگی میں، سی سی ٹی وی کی موجودگی میں، گارڈز کی موجودگی میں اس طرح کی کوئی چیز پاسبل ہے نہیں۔ ناظرین کرام، 8 فروری 2024 کے انتخابی عمل کے بعد کا منظرنامہ یہ بتا رہا ہے کہ سیاسی بحران جاری رہے گا، کیونکہ نواز 2 کے ڈبے سے شہباز اور چنو نئی سوچ کے بکس میں سے پرانی نشانی زرداری نکل آئے ہیں، جبکہ حیرت انگیز طور پر وفاقی اور عوامی نہیں، 2 خاندانی سیاسی جماعتیں انتخابی نتائج کی تکمیل کے بغیر حکومت سازی کے عمل میں شامل ہو چکی ہیں، اور صدر مملکت نے اب تک قومی اسمبلی کا اجلاس طلب نہیں کیا ہے، اور جنہیں نیلسن مینڈیلا بنا کر لایا گیا تھا وہ آس بیگانی جو تکے وہ جیوت ہی مر جائے کے مطابق اب اسحاق ڈار کے ہمراہ دوبارہ پاپا کے لندن جانے کی اطلاعات ہیں، جبکہ رانی مریم نے وزارت اعلیٰ پنجاب کا منصب سنبھالنے سے پہلے کرپشن کو اپنی آخری لکیر قرار دینے کا انقلابی اعلان کر ڈالا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ پاپا کی اجازت سے ہے یا اپنے حکومتی پارٹنر بلاول کا مشورہ۔ عوام ان کے فیصلے پر ہنستے ہوئے کہہ رہی ہے کہ بغیر جیتے ہوئے وزارت اعلیٰ کا منصب کیا کرپشن نہیں ہے، اور آج جمعے کو پنجاب اسمبلی میں ان کے آنے پر ایسا محسوس ہوا کہ وہ اب تک پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی ہیبت، دہشت اور مقبولیت سے اتنا خائف ہیں کہ لگتا تھا کہ وہ قائد ایوان کے بجائے قائد حزب اختلاف بننے کے لیے ایوان میں آئی ہیں۔ جبکہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی جعلی انتخابی کامیابی کے خلاف جی ڈی اے کے ساتھ پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور جے یو آئی فے کے اتحاد کے ساتھ حکومت سازی کے عمل کو ٹف ٹائم دینے کی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے، اور جمعے کو کراچی میں جی ڈی اے کے اجلاس کے بعد جی ڈی اے کے سربراہ پیر صاحب پگاروں نے انتخابات کو دوبارہ اینٹی اسٹیٹ قرار دے دیا ہے، اور سندھ میں حزب اختلاف جماعتوں کی رہنماؤں کے ساتھ سیاسی انتقام کے طور پر ان کے خلاف قائم مقدمات کا ذکر بھی کیا ہے۔ غالب امکان یہ ہے کہ سندھ اسمبلی کے اجلاس کے دوران حیدرآباد بائی پاس پر احتجاجی دھرنے سے بھی زیادہ بڑا دھرنا غیر اعلانیہ طور پر سندھ اسمبلی کے گھیراؤ کی صورت میں ہو سکتا ہے، جبکہ دوسری جانب کمشنر راول پنڈی
لیاقت چٹھا کے یو ٹرن کے بعد مریم اورنگزیب کو بتانا چاہیے، جو ایک نرس کی صاحبزادی ہوتے ہوئے اس وقت مستند ماہر نفسیات کی حیثیت سے انہوں نے کمشنر راولپنڈی کو مخبوط الحواس ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی اجلاس کے بعد سید خورشید شاہ کے داماد اور سابق رکن سندھ اسمبلی اویس قادر کو اسپیکر سندھ اسمبلی بنانے کا فیصلہ پیپلز پارٹی کی تنظیم کے حوالے سے ایک اچھا فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے کہ سید خورشید شاہ کا شمار پیپلز پارٹی کے ان رہنماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے مشرف کی آمریت تک پارٹی کے وفادار رہے اور سید مراد علی شاہ کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنانے کے فیصلے سے پارٹی میں پیراشوٹر کو بریک لگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ 5 سال تک تو حکومت چلانا آئینی ضمانت ہے، اس کے باوجود پھر بھی 5 سال کی ضمانت طلب کرنا حیران کن، اور جن کا معاملہ مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کا ہے ان کو مطمئن کرنے کا معاملہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔